السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس نے اپنے والدین کو مارا ہو ایسے مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا منع ہے۔ سوال: قیامت کے دن امتوں کی کتنی صفیں ہوں گی؟ جواب: قیامت کے دن امتوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: نماز میں کس سورت کا پڑھنا واجب ہے؟ جواب: نماز میں سورت فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سوال: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر ایک رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے تو ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ سوال: کس جانور کو مار ڈالنے کا حکم دیا گیا؟ جواب: شریک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی چیزیں ساتھ لائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی کا نام بتائیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی فاطمہ بنت اسد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی۔ سوال: خندق کتنے دنوں میں کھودی گئی تھی؟ جواب: خندق 20 دنوں میں کھودی گئی تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے قبر کس کی بنائی گئی؟ جواب: دنیا میں سب سے پہلے قبر حابیل کی بنائی گئی۔
सवाल, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल, हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर असवद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब, हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर असवद को हाथ लगाना या बोसे देने का अमल इस्तलाम कहलाता है। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी? जवाब, कुरान पाक की सूरत नूर में अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी की गवाही दी। सवाल, चींटियों का तस्करा किस पैगंबर के हालात में किया गया था? जवाब, चींटियों का तस्करा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हालात में किया गया था। सवाल, किस नबी को सूरज, चांद और सितारों ने सजदा किया? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सूरज, चांद और सितारों ने सजदा किया। सवाल, तौहीद के बाद किसका दर्जा है? जवाब, तौहीद के बाद रिसालत का दर्जा है। सवाल, वो कौन सा जोड़ा था जिसने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद इकट्ठे हिजरत की? जवाब, हज़रत उस्मान गनी और इनकी अहलिया ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद इकट्ठे हिजरत की। सवाल, कौन सा काम करने से ज़िंदगी में ऐश और इशरत और बच्चे बेऐब पैदा होते हैं? जवाब, ज़मीन पर गिरे हुए खाने के टुकड़े उठाकर खाने से ज़िंदगी में ऐश और इशरत और बच्चे बेऐब पैदा होते हैं। सवाल, अगर कोई गलती सरजद हो जाए तो इसके अजाले के लिए क्या करना चाहिए? जवाब, सदका देना चाहिए। सवाल, नापाक घी या तेल को कैसे पाक करेंगे? जवाब, नापाक घी या तेल में इसके बराबर पानी डालकर जोश दें, फिर घी या तेल जो पानी के ऊपर आ जाए इसे उतार लो और 3 बार इसी तरह कर लो तो घी या तेल पाक हो जाएगा। सवाल, तमय्युम जिन अशया से जायज़ करार दिया गया है इनकी तफसील बताएं। जवाब, पाक साफ मट्टी, ईंटें, पत्थर, चूना, रेत, कंकर, संगमरमर, अकीक और फिरोज़ा से तमय्युम जायज़ करार दिया गया है।
سوال: وہ کون سا وقت ہے جب کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت کسی بھی انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں کوئی دریا نہیں؟ جواب: کویت میں کوئی دریا نہیں ہے۔ سوال: وہ کون سی ام المومنین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ان کی ہم عمر تھیں؟ جواب: حضرت سودہ رضی اللہ عنہا۔ سوال: قرآن پاک کی کتنی صورتیں شخصیت کے نام سے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کی 9 صورتیں شخصیت کے نام سے ہیں۔ سوال: کس کو راضی کرنے سے عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جواب: شوہر کو راضی کرنے سے عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ سوال: ایک مومن پر دوسرے مومن کے کتنے حقوق ہیں؟ جواب: ایک مومن پر دوسرے مومن کے 6 حقوق ہیں۔ سوال: وقوف عرفہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: 9 ذی الحج کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: حرف ضاد قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ہے۔ سوال: سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب: سب سے آخر میں روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی۔ سوال: مناسک حج کا اہم ترین دن کون سا ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا؟ جواب: مناسک حج کا اہم ترین دن یوم عرفات ہے جس دن وہاں حاجی کی موجودگی نہ ہو تو حج نہیں ہوتا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہاں بسایا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو کہاں بسایا تھا؟
جواب: حضرت آدم علیہ السلام سے 8,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو زمین پر بسایا تھا۔ سوال: خیبر کس شہر کے قریب واقع ہے؟ جواب: خیبر مدینہ کے قریب واقع ہے۔ سوال: وہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ جواب: صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ سوال: قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں آخرت کے لیے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے، وہ الحیوان ہے۔ سوال: کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب: اچھے اخلاق گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتے ہیں۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ سوال: حضرت جبریل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب: مسجد غمامہ ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں۔ سوال: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا کیا نسخہ بتایا گیا ہے؟ جواب: حدیث پاک میں سب سے طاقتور بننے کا نسخہ ہر وقت اللہ پر توکل کرنے والا بتایا گیا ہے۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ہوا اور آندھی کا عذاب آیا۔ سوال: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد کون سا سوال کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز عورتوں سے نماز کے بعد شوہر کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں کیا وصیت کی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے بارے میں وصیت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔
सवाल, वो कौन से लोग हैं जो बदतरीन जानवर की तरह हैं? जवाब, हक्के मुनकर लोग हैं जो बदतरीन जानवर की तरह हैं। सवाल, जो फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब करने आएंगे इनको क्या कहते हैं? जवाब, जो फरिश्ते कब्र में सवाल जवाब करने आएंगे इनको मुनकर नकीर कहते हैं। सवाल, क़यामत के करीब इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा बड़ा हो जाएगा? जवाब, क़यामत के करीब इंसान का पेट बड़ा हो जाएगा। सवाल, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आखिर में किस औरत से शादी की? जवाब, इब्ने साद कहते हैं कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा बिनते हारिस थी, जिनके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर किसी और से निकाह नहीं फरमाया। सवाल, किस मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है? जवाब, जिसने अपने वालिदैन को मारा हो ऐसे मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ना मना है। सवाल, किस साहबी का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है? जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का आज भी बैंक अकाउंट मौजूद है। सवाल, कौन सा गुनाह ऐसा है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है? जवाब, गीबत करना ऐसा गुनाह है जैसे अपने भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सवाल, जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ किस हिस्से पर बाल होंगे? जवाब, जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ पलकों पर बाल होंगे। सवाल, ठंडे वक्त की दो कौन सी नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बिशारत दी गई? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें पढ़ी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सवाल, किसके बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब, माँ के बुलाने पर नफिल नमाज तोड़ सकते हैं। सवाल, वो कौन सी ज़ात है जो बगैर माँ के पैदा हुई? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम है जो बगैर माँ के पैदा हुई।
سوال: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ جواب: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف کے برابر تھی۔ سوال: کس ام المومنین سے کثیر احادیث مروی ہیں؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کثیر احادیث مروی ہیں۔ سوال: شیطان 80,000 سال کن کا ساتھی رہا؟ جواب: شیطان 80,000 سال فرشتوں کا ساتھی رہا۔ سوال: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب: جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو، جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب: الو نے کہا، میں کہتا ہوں اے بستی والو، تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیمار کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب: حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیا لباس پہنایا گیا، کس نے پہنا اور کہاں سے آیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ریشمی قمیص پہنائی گئی تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہنائی تھی اور یہ جنت کا لباس تھا۔ سوال: عید کی نماز سے قبل خطبہ دینے کی ابتدا کس نے کی؟ جواب: عید کی نماز سے قبل خطبہ دینے کی ابتدا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی۔ سوال: کس پیغمبر نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ سوال: یہودی کس پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے؟ جواب: یہودی حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے۔ سوال: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب:
جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال: قیامت کے روز سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ سوال: کس عورت کو خدا کی بیوی مانا جاتا تھا؟ جواب: نصارہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: قوم ہود علیہ السلام سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: کس صحابی نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا؟ جواب: حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے سب سے پہلے دشمن اسلام کا خون بہایا۔ سوال: قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کس سے ہوگا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ہوگا۔ سوال: اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب: اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ سوال: عرب کو جزیرہ نما کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: عرب کے 3 طرف سمندر ہیں اور صرف شمال کی طرف ملک شام ہے۔ سوال: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب: سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال: سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہو جائے گی؟ جواب: سب سے پہلے دنیا سے ٹڈی ختم ہو جائے گی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک داماد اسیران بدر میں شامل تھا جس کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک حارث ہدیہ کے طور پر بھیجا تھا، اس کا نام بتائیں۔ جواب: ابو الاس۔ سوال: سورۃ روم میں کس قوم کی فتح کی نوید دی گئی؟ جواب: سورۃ روم میں اہل روم کو فتح کی نوید دی گئی۔ سوال: قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کا دوسرا نام الکتاب ہے۔ سوال: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ کتنی بار آیا ہے؟ جواب: قرآن کریم میں روزہ یعنی صوم کا لفظ 3 بار آیا ہے۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: سب سے پہلے سبحان اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی پہچان شوہر کی فرما بردار بتائی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال: سیف الاسلام کس معزز صحابی کا لقب ہے؟ جواب: سیف الاسلام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے۔ سوال: حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر کس موضع کا اہتمام کیا؟ جواب: حضرت جرجیس نے کافروں کے اصرار پر مردوں کو زندہ کرنے کے معجزے کا اہتمام کیا۔ سوال: شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب: شب معراج 10 نوی کو ہوتی ہے۔ سوال: ام ایمن کون تھی؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟
जवाब: हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 शादियाँ की थी। सवाल: ज़ोहर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? जवाब: ज़ोहर की नमाज सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पढ़ी। सवाल: किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे? जवाब: मस्जिद कुर्तुबा की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे। सवाल: कौन से नबी ने 180 शहर तामीर किए थे? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 180 शहर तामीर किए थे। सवाल: कुरान मजीद की किस आयत में दाढ़ी का जिक्र है? जवाब: कुरान मजीद की सूरत ताहा आयत नंबर 94 में दाढ़ी का जिक्र है। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितना अरसा कश्ती पर सवार रहे? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 6 माह तक कश्ती पर सवार रहे। सवाल: बताएं रसूल किसे कहते हैं? जवाब: जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। सवाल: किन लोगों को सहरी करना मना है? जवाब: तमाम फ़क़हा इस्लाम के नज़दीक सहरी खाना वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब है। हर वो मुसलमान जो रोज़े रखता हो, फिर चाहे वो शराबी, ज़ानी, बीमार या फिर अमीर हो, या सहरी ज़रूर करे, क्योंकि इसकी बहुत फजीलत बयान की गई है। यहूदी मज़हब में सहरी का नामो निशान तक नहीं होता था। वो रोज़े रखते थे लेकिन सहरी नहीं करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे यहूदियों के दरमियान फ़र्क ही सहरी का है। नबी पाक ने फरमाया कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। सवाल: कुरान मजीद में है कितनी मरतबा आया है? जवाब: कुरान मजीद में है 937 मरतबा आया है। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्ज़ाम लगाया तो आपको कितने साल जेल में रखा गया? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्ज़ाम लगाया तो आपको 9 या 10 साल जेल में कैद रखा गया। सवाल: अल्लाह ताला ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? जवाब: अल्लाह ताला ने बुराई को मंगल के दिन पैदा किया था।
سوال: خندق کی کھدائی کے دوران کیا چیز آ گئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا؟ جواب: خندق کی کھدائی کے دوران چٹان کا ٹکڑا آ گیا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کن سے ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ سوال: کیسے ہم بستری کرنے سے فالج ہو سکتا ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر جمع کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کی شہادت کے بعد لاش زمین کو نکل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: کس وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے؟ جواب: سحری کے وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سوال: یثرب کے لوگوں کا حج کون سے مخصوص بت کی پوجا کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا؟ جواب: یثرب کے لوگوں کا حج منات بت کی پوجا کیے بغیر مکمل نہیں ہوتا تھا۔ سوال: کیا یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے؟ جواب: جی ہاں، یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے۔ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اور اس لیے یہ مذہب ابراہیمی مذہب میں شمار ہوتا ہے۔ سوال: قیامت کے دن مومنین کو کس طرف اکٹھا کیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن مومنین کو عرش کے دائیں طرف اکٹھا کیا جائے گا۔ سوال: دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے اسلحہ کس نے بنایا تھا؟ جواب: دشمن سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے اسلحہ حضرت ادریس علیہ السلام نے بنایا تھا۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابل سے جہاد کیا۔ سوال: کس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے لیے دسترخوان نازل ہوا تھا؟
जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दस्तरख्वान नाजिल हुआ था। सवाल: किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब: खलीफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल: हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा कौन सी सूरत में है? जवाब: हज़रत सारा को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी का तज़किरा सूरत हूद आयत नंबर 71 में है। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।